بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا مقتدی میرے رب کے سامنے انتہائی مؤدب حالت میں حاضر ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا امتی میرے رب کے سامنے انتہائی ادب کی حالت میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حالت ادب کیا ہے؟ حالت ادب کیا ہے؟ وہ حالت ادب 9 چیزیں ہیں نمازی کی۔ ہم نے ابھی 3 پر ورکنگ شروع کی ہے، اگر ہماری آپ کی زندگی رہی تو 9 تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی ہم نے 3 پر ورکنگ کی، آپ کے گوشت گزار کرنا شروع کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول سازگار نہیں ہوتا، چیزیں کان قبول نہیں کرتے، طبیعتیں مانوس نہیں ہوتی تو طبیعتیں اکھڑ جاتی ہیں۔ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ کوئی آدمی سنتا ہے، بات کرتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے۔ وقت لگتا ہے، کوئی بات نہیں، اگر پہلی دوسری تیسری دفعہ میں آدمی کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی اور ایک مسئلہ نہیں معلوم، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب گہرائی کے ساتھ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ قابو میں آ جائے گی۔ یہ بات میں نے پہلے بھی فار ایگزامپل ایک بات عرض کر کے واپس اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ایک موقع پر ہم نے نمازی ساتھیوں سے درخواست کی کہ آیت سجدہ پڑھیں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے، رکوع کریں گے، آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ آپ رکوع کریں گے آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ ہم نے اعلان بھی کر دیا، بتا بھی دیا، نماز کے بعد پھر ہنگامہ ہو گیا کہ یار ایک نئی بات آپ کہاں سے نیا دین لے آئے؟ میں کبھی نیا دین نہیں لائے، آپ نے کبھی عمل نہیں کیا، کبھی سنا نہیں ہے، تو اس لیے شاید پریشانی ہوئی۔ تو اس کے لیے کم از کم 3 سال لگ گئے ان نمازیوں کو واپس اپنی جگہ پر لانے میں۔ 1.5 2 سال 3 سال تو وہ نمازی ناراض رہے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ناراض بھی تھے، کہا پتہ نہیں کہاں۔ پھر انہوں نے پاکستان بھر میں جہاں جہاں ان کے علماء، رابطے، دارالفتہ، مدارس کہ بھائی آیا سجدے کی آیت پڑھ کر رکوع کرنے سے سجدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر جب جس کو پتہ چلا کہ آہستہ 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 وقت لگا، لیکن اگر اس وقت ہم سے پوچھ لیتے، یہ ہم تو اعلان کر بیٹھے تھے نا، ہم نے کہا بھائی آپ کا سجدہ ہوگا، فکر نہ کریں، ہم نے کبھی کیونکہ ایسے سجدے کیے نہیں ہیں اور شریعت کے مطابق بہت سارے آپشنز دی ہیں۔ ہمارے کان، ہماری زبانیں، ہمارے سجدے، ہماری نمازیں مانوس ہیں پہلے والے ایک سسٹم سے، دوسرے تیسرے کو کبھی ہم نے کلک نہیں کیا، کبھی یوٹیلائز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا، اس لیے ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، تو ہم مانوس بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہے ٹھیک، پریشان نہ ہو، لیکن پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ پھر بھی بہت سارے لوگوں نے جہاں جہاں اطمینان کیا، تو اس میں 2.5 سے 3 سال لگ گئے نمازیوں کو واپس اس مسئلے کو اڈاپٹ کرنے میں اور ایکسیپٹ کرنے میں۔ تو بھائی اسی طرح سر ڈھکنے کا مسئلہ بھی وقت لگے گا، 1 سال 2 سال 3 سال، کوئی بات نہیں، 10 سال، بھائی ہماری عمریں ہیں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ میرا نبی یہ چاہتا ہے کہ میرا امتی رب کے سامنے با ادب حاضر ہو، اور ادب کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اوپر اور نیچے کمال درجے میں سر ڈھکا ہوا ہو، ٹخنے ننگے ہوں اور سنت لباس کے مطابق ہو۔ یہ ہے ادب کی پہلی سیڑھی۔ جو آدمی، اچھا یہ ناگواری کون محسوس کرے گا؟ جس کا اپنے نبی سے مضبوط تعلق ہوگا۔ اچھا میرے نبی کے تیور بدل رہے اس پہ، کہا نہیں ایسا نہیں کرو، بدلتے رہے تیور۔ جب تعلق ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ناراض ہے، جب تعلق نہیں ہوتا تو آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اگر تعلق ہوتا ہے کہ بھئی میرے نبی کا عمل کیا ہے، میرے نبی کا عمل سر ڈھک کر نماز پڑھنا ہے۔ میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ سر ڈھک کر نماز پڑھنا۔ میرے نبی کو پسند کیا ہے؟ سر ڈھک کر نماز پڑھنا۔ میرے نبی کی ساری زندگی کیا ہے؟ سر ڈھک کر نماز پڑھنا۔ میرے نبی نے بہتر کسے کہا ہے؟ سر ڈھک کر نماز پڑھنا۔ ایک طرف میرے نبی کا عمل، ہم کہہ رہے ہیں نبی کا عمل یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں نبی کی سنت یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کو پسند یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حیات طیبہ یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کہتا ہے مجھے پسند یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں نبی کا عمل کہ بھئی بہتر یہ ہے، اور ہم مسئلہ پوچھ کے آئے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ سوال گندم جواب جو۔ ہم نماز ہونے نہ ہونے کی بات تھوڑی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ناقص نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کامل نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیا دنیا میں کسی ناقص چیز کو ہم قبول کرتے ہیں؟ کہ بھئی دیسی گھی کے پیسے دے کر ڈالڈا گھی لے لیتے ہیں، اچھی خوشبو کے پرفیوم کے پیسے دے کر 2 نمبر پرفیوم لے لیتے ہیں؟ جب
واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف ادھر السلام علیکم تک ہم پابند ہو گئے, نیت باندھی ہم نے, تو ہم ناقص نماز کیوں پڑھیں بھائی؟ ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ پہلے تھوڑے نقص ہے ہماری نماز میں, چیز ہے کہ ایک اور نقص بھی آفیشلی اور اس پر جان لگا دیں. نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ ارے بھائی اس سے بحث نہیں ہے. سوال یہ کہ میرے نبی کو نماز کون سی پسند ہے, وہ والی نماز کا شوق کیوں نہیں ہے؟ میرے نبی کے تیور بدل رہے ہیں, میرے نبی کی طبیعت پر بوجھ ہو رہا ہے, میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, میرے نبی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, لیکن مروتاً حیا کی وجہ سے بول نہیں رہے. تو مجھے خیال ہے کہ مجھے اگر محبت ہوگی تو خیال ہوگا, احساس ہوگا, اگر محبت نہیں ہوگی تو خیال نہیں ہوگا. اگلی اور آخری بات آج سے بتا دوں, تو میرے بھائیوں اس کا اہتمام کریں, اس کا خیال فرمائیں. اس لیے ایک اعلان کرتے ہیں دن میں ایک آدھ دفعہ ٹخنوں کو ننگا کر لیں. یہ فرض ہیں, فرض نماز میں بھی اور بغیر نماز کے بھی. کبیرہ گناہ ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ نے کہاں مسئلہ پوچھا ہے. جب آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں گے تو میں اس کی آپ کو تحقیق بھی بتا دوں گا. وہ کہ بھئی کپڑوں کو نہ موڑا جائے, وہ آستین کے بارے میں, وہ پینٹ کے بارے میں, پاجامے کے بارے میں, شلوار کے بارے میں, تہمت کے بارے میں نہیں ہے. وہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہ موڑو. وہ حدیث مبارکہ میں آستین کے لیے, آستینیں بڑی ہوتی تھی, گرمی کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی, تو لوگ صحابہ سجدے کی حالت میں آستینوں کو اوپر کرتے تھے کہ کچھ لمبے سجدے میں پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے. تو وہ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ میں کپڑے نہ موڑنے کا ذکر وہ آستین کا ہے, وہ شلوار کا نہیں ہے. وہ میرے آپ کے مولویوں نے شلواروں پہ فٹ کر دیا ہے. وہ قیامت کے دن اس کا جواب دیں گے کہ جب حدیث میں آستین کے بارے میں ذکر تھا تم نے اپنے لوگوں کو مس گائیڈ کیوں کیا؟ وہ تو شلوار کے بارے میں ہے ہی نہیں. شلوار کے بارے میں تو ساری حدیث موجود ہے. شلوار, ازار, پاجامہ, پینٹ, تہمت سب کے بارے میں کہ مرد کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے, عورت کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. مرد کی اور عورت کی نماز کا ایک امتیازی فرق ہے. عورت کے کپڑے ڈھلے ہوئے ہونے, زمین کی طرف ڈھل کے ہوئے ہونے چاہیے, اور مرد کا ٹخنا کھلا ہونا چاہیے, تاکہ اگر کسی کی نیچے نگاہ پڑ جائے تو فوراً عورت چھپی ہوئی ہے پتہ چل جائے یہ عورت ہے, اور مرد کے ٹخنے نظر آ جائے تو پتہ چل جائے کہ مرد ہے, عورت کی نماز نہیں ہے, فوراً فیصلہ کر سکے. اب تو فیصلہ کرنا مشکل ہے اگر ٹانگوں پہ نگاہ پڑ جائے ٹخنوں پر کہ عورت کی نماز ہے. اور ایک تو فیصلہ کرنا مشکل, اللہ کی شان, ٹخنے جس کے ڈھکے ہوئے ہیں وہ مرد ہے, جس کے کھلے ہوئے ہیں وہ عورت ہے. ملا پاجامہ پہنا کر تسلی دے دی کہ تمہارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اب فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا, ٹخنے کھلے ہوئے ہیں, بعد میں پتہ چلا یہ تو بچی تھی نماز پڑھی تھی. ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں, کہا یہ تو حاجی صاحب کے ٹخنے تھے. اللہ اور نبی علیہ السلام نے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہا کہ اگر کہیں کوئی عورت مرد نماز پڑھ رہے ہوں تو اوپر تو بعد میں دیکھنا, پہلے نیچے قدموں کی طرف دیکھو. قدموں میں اگر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کا مقصد عورت ہے, خیال کرنا, قریب مت جانا. اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ حرم میں لوگوں نے نمازیں پڑھنی ہیں, اور حرم میں بھی مرد عورتیں کہیں دائیں بائیں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نیچے, اس لیے کہ غض بصر کا حکم ہے, آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم ہے. تو نیچے آنکھیں ہیں تو پیروں سے فیصلہ کر لے یہ مرد نماز پڑھے یا عورت نماز پڑھی ہے. اللہ کے نبی نے کوئی بات یوں ہی تھوڑی کہہ دی ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ دین, کوئی اتفاقی چیزیں تھوڑی ہیں. ہر چیز کے پیچھے ایک سسٹم جڑا ہوا ہے, ہر چیز کے پیچھے میکینزم جڑا ہوا ہے. کبھی اللہ کے نبی نے فرمایا مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, مرد کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. سروں کو ڈھک لیجئے, ٹخنوں کو ننگا کر لیجئے, صفوں کو سیدھا کر لیجئے. صفوں کو سیدھا کرنا واجب ہے, ٹخنوں کو ننگا کرنا فرض عین ہے. کبیرہ گناہ اگر ڈھکے, نماز کی حالت میں کبیرہ گناہ ہو رہا ہے, جس نماز کے لیے معافی کروانے آئے ہیں اسی نماز میں کبیرہ گناہ ساتھ لے کے چل رہے. میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, میں اس کا جواب دہ ہوں. حدیث مبارکہ میں کبیرہ گناہ, جو آدمی ٹخنے ڈھکا رہے گا قیامت کے دن ٹخنوں سے نیچے کا حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جہنم کی وعید کبیرہ گناہ پر آتی ہے, صرف چھوٹے موٹے گناہ پر جہنم کی وعید نہیں آتی. جہنم کی وعید کبیرہ گناہ پر آتی ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن وہ بھی جواب دیں گے,
اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹخنے ڈھکنے والا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور نماز اس کبیرہ گناہ کے ساتھ ہوگی، اس نماز کے بعد ایک اور کبیرہ جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں نماز پڑھ لے، اسے نماز کے بعد کبیرہ گناہ پر اس پر بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ نماز پہ تو باقی گناہ معاف ہوئے سے ہوئے، اس کبیرہ گناہ کو معاف کر دے جو میں نے مولویوں کے چکر میں آ کر اپنی چاہت پوری کر لی۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کبیرہ گناہ ہے وہ بھی قیامت کے لیے جواب دیں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں کبیرہ گناہ نہیں ہے وہ بھی جواب دیں گے۔ ایک اصول بتاتا ہوں آپ کو، ایک اصول بتاتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ کہتے ہیں کبیرہ گناہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کبیرہ گناہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ جنہوں نے کہا کبیرہ گناہ ہے تو آپ نے ان کے کہنے پر ٹخنے ننگے کر لیے۔ ٹخنے ننگے کر لینے سے خدا نہ خواستہ کوئی فحاشی وجود میں آتی ہے، کوئی بے حیائی وجود میں آتی ہے، کوئی اور نقصان ہوتا ہے؟ بھئی مرد کی ٹانگیں، مرد کے ٹخنے نظر آنے چاہیے، ذرا سے اوپر کر لیجئے۔ بھئی اتنا سا فرق، اتنا سا کام ہے۔ قیامت کے دن اگر یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ بھئی ٹخنے ننگے کرنا ضروری نہیں تھا تو ننگے کرنے والوں پر کوئی گناہ، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہیں علماء نے کہا تھا، علماء سے پوچھیں گے آپ نے غلط حدیث کیوں بیان کی، لیکن گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر قیامت کے دن میرے رب نے، میرے نبی نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ تھا تو کون جواب دے گا؟ ساری زندگی میں نے کبیرہ گناہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اگر یہ ڈیفائن ہو گیا کہ کبیرہ گناہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اگر جس نے کہا ہوگا کبیرہ گناہ تھا، اللہ اسے پکڑے گا، باقی سارے لوگوں کو چھوڑ دے گا جنہوں نے ٹخنے کھول کر نماز پڑھے۔ لوگوں کی نمازیوں کی چھٹی ہو جائے گی، امام صاحب کو الٹا لٹکا دیں گے تم نے غلط حدیث بتائی۔ لیکن جنہوں نے ائمہ کے کہنے پر ٹخنوں کو ڈھک کر نماز پڑھی، ان کے ائمہ بھی اور وہ خود بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کہا تمہیں کس نے بتا دیا تھا؟ کہا جی ہمیں ہمارے ائمہ نے بتا دیا۔ کہا تم نے حدیث سے پوچھی نہیں، پتہ نہیں کیا کسی نے؟ کیا ساری باتیں تم علماء کے کہنے پہ کرتے تھے؟ صرف ٹخنوں کے بارے میں تم نے علماء کے دامن پکڑ لیے، باقی ساری زندگی میں ہمارے پاس کوئی اپنے اس وقت پوری دنیا کی مساجد میں ائمہ کے پاس کوئی اپنی دنیا پوچھنے نہیں آتا۔ طلاق ہو جاتی ہے تو آ جاتے ہیں، بٹوارے کا مسئلہ تو آ جاتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے نماز کے لیے، یعنی خانگی زندگی کے لیے کوئی میری سنت کے مطابق زندگی ہے یا نہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر آدمی کی اپنی پرسنل لائف ہے، کہا جی جیسے گزاروں ویسے ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس واسطے بہت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ ٹخنے ڈھک کر نماز پڑھنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور سر کھلا رکھ کر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، اور صفوں کو ٹیڑھا میڑھا رکھنا یہ ترک واجب ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنا واجب، سر کو ڈھکنا سنت، اور ٹخنوں کو ڈھک لینا کبیرہ گناہ۔ تو اس لیے ابھی ان تین چیزوں سے شروع کیا ہے، آپ اس پر کوشش کیجئے۔ ترتیب انشاءاللہ الرحمن کچھ اگر اس جمعے کو موقع ملا تو عرض کریں گے، ورنہ آئندہ جمعے کو ایک تفصیلی مضمون ہے پھر، لیکن آپ اس کی کوشش کریں، آپ بالکل گلٹی فیل نہ کریں۔ ہوگا وقت آہستہ آہستہ ڈیش بورڈ میں۔ آخری بات اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک صاحب کو پوچھا کہ بھئی آپ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، آپ کی مسواک نہیں چھوٹتی؟ مسواک جب دیکھتے ہیں تو آپ کے جیب میں، اور مسواک کہتے ہیں میں ایک مسواک نہیں رکھتا، میں 7-8 مسواکیں رکھتا ہوں۔ ایک میں نے آفس میں رکھی ہوئی ہے، ایک اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے، ایک میں نے ڈیش بورڈ میں رکھی ہوئی ہے، ایک گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور گھر میں اگر میرے پاس 3 باتھ روم ہے، تینوں باتھ روم میں نے ایک مسواک رکھی ہوئی ہے کہ شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ بھائی یہ اس باتھ روم میں مسواک ہے، یہاں تو مسواک ہے نہیں، بھائی آفس میں مسواک نہیں ہے، گھر پہ مسواک ہے، گھر پہ مسواک ہے، آفس میں نہیں ہے۔ کہا ڈیش بورڈ میں رکھی ہے، کہیں میں ایسی جگہ پر آفس میں نہیں، گھر میں نہیں، کہیں دوسری جگہ باہر سفر میں نماز پڑھ لی، سفر میں چلتے ہوئے اثر تو ڈیش بورڈ سے اپنی مسواک نکالی، وضو کیا، ڈیش بورڈ واپس۔ کہا اس لیے میں 100% اس کا اہتمام کرتا ہوں، میری ایک چاہے فجر ہو، اشراق ہو، اوابین ہو، بغیر مسواک کے وضو نہیں، اور بغیر وضو کے نماز نہیں۔ جب آدمی اہتمام کرے گا تو ہوگا نا بھائی میں بھی 5 یا 8-10 ٹوپیاں خرید کر جہاں جہاں رکھنی ہے رکھ لوں، تاکہ خلاف سنت ایک نماز نہ ہو۔ میرے نبی کے تیور بدل رہے ہیں کہ میرا مقتدی اور میرا امتی اللہ کے سامنے ایسے کھڑا، بے ادب کھڑا ہے، اور پھر بے ادب کھڑے ہونے پر اسے احساس اور شرمندگی بھی نہیں ہے۔ بے ادب کھڑے ہونے پر احساس ختم ہو گیا، بے ادب کھڑے ہونے پر احساس اور شرمندگی ختم ہو گئی کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اور بھی کیسے ٹھیک ہے؟ خلاف سنت۔
اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے سدا بہار ساری زندگی سر ڈھک کر رکھا ہے اور میں سر ڈھکنے والوں کو پسند کرتا ہوں ننگا رکھنے. ہم اس مضمون کی طرف کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنے پورے مضمون میں ایک دفعہ بھی نہیں کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ایک بات عرض کروں پہلے معافی کے ساتھ، جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نامرد کی بھی تو شادی ہو جاتی ہے. ارے بھائی شادی کرنا ہونا کمال تھوڑی ہے، اولاد ہونا، زندگی گزارنا، حقوق ادا کرنا یہ کمال ہے. شادی ہو جانا کمال تھوڑی ہے کہ بھائی نماز تو ہو جاتی ہے. نماز تو ہو گئی لیکن بے ادبی کے ساتھ ہوئی. نماز تو ہوئی اللہ کے نبی کو ناراض کر کے نماز ہوئی. نماز تو ہوئی بغاوت کے ساتھ نماز ہوئی. نماز ہوئی اور اس حیثیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھ کے کوئی غلطی کچھ نہیں ہوتا کہ جی نماز ہو جائے. ارے میرے بھائیو نماز تو ہو جاتی ہے. نماز ہو جانے کا مقصد اس پہ ثمرات کیا ہیں، اس پر درجات کیا ہیں. جب ہم رب کے سامنے ہمیں یہ احساس و ادراک باقی نہیں رہا کہ بھئی ہم رب کے سامنے اس طرح بے ادب حاضر ہونے کو ہم فخر سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں. ارے میرے بھائیو اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہے تو پھر اہتمام کیجئے نا. اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہے، یہ آسان کام ہے نہیں، یہ اندر چیز رچ اور بس گئی ہے. اس کے لیے آدمی کے پاس اتنے دلائل ہیں. جو پہنتا ہے وہ پہنتا ہے، جو نہیں پہنتا آسان نہیں ہے. یہ بہت مشکل کام ہے اپنے آپ کو سمجھانا کہ بھئی میرا رب اور میرا اللہ اسے پسند کرتا ہے، نبی اسے پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کی آپ اور میں 2 نفل پڑھیں اس پر. اللہ ہمارے اندر اگر غلطی بھول چوک سب معاف ہے. بھائی میں بھول گیا کوئی بات نہیں، بھائی میں ابھی آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاؤں گا کوئی بات نہیں، بھائی میں نے کوشش کی میں 2-3 ٹوپیاں خرید ڈیش بورڈ میں لگا، اچھا ٹھیک ہے. اور پھر سب کچھ قابل قبول ہے لیکن اصرار کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اب بتائیے کیا گزرتا ہوگا اور کیا گزرتی ہوگی اس دل پر. ہمارے پاس ایک نمازی ایسا ہے جو آن اینڈ آف 2-3-4 نمازوں میں آتا ہے. جب میں یہ اعلان کرتا ہوں تو وہ میری آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملاتا ہے کہ آپ کہتے رہو میں اسی طرح بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھوں گا، اور یہاں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کا احساس ہونا. کبھی آدمی کیا مولوی صاحب میں بھول گیا تھا، کبھی 1 میں بھول گئے، 2 میں بھول گئے، 3. وہ مجھے میسج دیتا ہے کہ آپ اپنا کام کیجئے میں اپنا کام کر رہا ہوں. یہ احساس، یہ میسج خطرناک ہے. میرے بابا کا دین نہیں ہے، میں گھر سے دین نہیں لایا، میں آپ کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دے رہا ہوں. میسنجر ہوں، میں پیغام بر ہوں، پیغام پہنچا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. اور اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ کا نظام ہے. جب آدمی کسی عمل کو بار بار اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی وہی فیصلہ کر دیتا ہے. تو اس لیے میں اور آپ اللہ کے حضور نفل پڑھ کے اللہ اگر شیطان کی طرف سے یہ عمل ہے کہ میرے اندر بغاوت پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر بغاوت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ خطرے کی بات ہے. اور بھول چوک ہے، وہ رب کریم رب ہے، کوئی بات نہیں. بھائی آج بھول گیا، کل بھول گیا، کوئی بات نہیں. بھائی میں انشاءاللہ کوشش کروں، ہفتے 10 دن میں آدمی عمل پر آ گیا. لیکن اسے نارمل لیجئے، اسے آپ انا کا مسئلہ نہ بنائیے کہ بھئی ہمیں نہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں. ہم ایک دوسرے کو نہیں بتائیں گے، کسے بتائیں گے؟ ہمیں آج تک کبھی کسی نے اس انداز سے بتانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی یہ خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے. سب سے پہلے مرد اور عورت کا سر ننگا ہوتا ہے، باقی ننگا آدمی بعد میں ہوتا ہے. یہ ہے وہ ٹیکنیکل چیز، یہ ہے وہ ٹیکنیکل چیز. سب سے پہلے کوئی سر ننگا کر کے رک جاتا ہے، پھر وہ چہرہ ننگا نہیں کرتا. کچھ سر کے ننگا کرنے کے بعد چہرہ ننگا کرتا ہے، پھر داڑھی کاٹتا ہے. کچھ چہرے کو ننگا کرنے کے بعد پھر وہ قمیص کی طرف آتا ہے، پھر وہ قمیص کے بعد پھر یہی حال عورت کا ہے، یہی حال مرد کا ہے. عورت کا بھی اور مرد کا بھی سب سے پہلے سر ننگا ہوتا ہے. اور اسے آدمی ایزی لیتا ہے، کیا ہو گیا، نہ ایسا نہیں ہے، ایسا. گنجائش کی گاف شیطان دکھاتا ہے، سین تک بندہ خود پہنچتا ہے. گنجائش کی گاف، راستے کا دروازہ خالی شیطان دکھاتا ہے کہ یہ ایسا ہے، باقی آدمی خود چل پڑتا ہے. تو اگر ایک آدمی نے سر ننگا کرنے کو ایزی لیا ہے تو یہ اور آہستہ آہستہ بتدریج آدمی نیچے چلتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا یا سر ڈھکے گا یا باقی جسم ننگا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ کی، عمل کی، اہتمام کی، توبہ کی، استغفار کی، جو خوبی کی چیزیں ہیں وہ سب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.